پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم نیوٹن کا کارنامہ عنوان اس کا 5واں اقتباس جو ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں سب سے پہلے ہم بلند خوانی کے ساتھ اس پیراگراف کا آغاز کریں گے اور بعد میں اسے آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں حسب دستور اب اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 82 جو ہے 82 وہ کھولیں گے اور دھیان سے توجہ فرمائیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آئیے بچوں شروع کرتے ہیں۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا ردعمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علوم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ علمی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ تو پیارے بچوں نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ تو بعد میں جب پروفیسر بن گئے اس کے بعد نیوٹن نے کیا کام کیا، اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا، یعنی دریافت پہ دریافت، انوینشن پہ انوینشن کرتے رہے۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا، تو اس نے کس پہ تجربے کی؟ روشنی پہ، کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنی کا مرکب ہے کہ سفید روشنی جو ہوتی ہے یہ 7 رنگوں کی جمع ہے، یعنی مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے، ان 7 رنگوں کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے، یعنی جو چیزیں ہیں ان کی حرکت یعنی مومنٹ جو ہے اس کے لیے انہوں نے 3 اصول دریافت کیے، ایجاد کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ پہلا کیا ہے اس میں سے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوتی۔ کوئی ساکن چیز یعنی کوئی بھی سولر چیز ہے، کوئی بھی وہ چیز جو حرکت نہ کرے، بے حرکت چیز جو ہے چیز تب تک متحرک نہیں ہوتی، یعنی تب تک وہ چیز چلتی پھرتی نہیں، جب تک وہ چیز جو ہے حرکت نہیں کرتی۔ اور کوئی متحرک چیز اور وہ چیز جو بالکل ایک جگہ ہے تب تک ساکن نہیں ہوگی، تب تک وہ ساکن نہیں ہوتی، تب تک وہ سالڈ نہیں ہوتی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے، یعنی جب تک اس چیز پہ ہم طاقت کا استعمال نہیں کریں گے تب تک وہ کوئی بھی چیز جو ہوگی سالڈ تو وہ جو ہے لیکوڈ میں چینج نہیں ہوگی، اور جب کوئی بھی لیکوڈ جو ہے وہ سالڈ میں چینج جب تک ہم اس پہ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے۔ پہلا اصول۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے، یعنی حرکت جو ہوتی ہے، مومنٹ ہوتی ہے، اس کی رفتار جو ہے، اس کی تیزی جو ہے وہ کس کے تناسب سے برابر ہوتی ہے؟ طاقت کے تناسب سے، ٹھیک ہے نا؟ تو تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی، یعنی کوئی بھی عمل جو ہے، کوئی بھی کام جو ہے اس کی جو برابردی ہے اور الٹا یعنی اس کا ریورس جو ہے وائس ورسا رد عمل ہوتا ہے، یعنی اس کا الٹا عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی، یہ جو اصول ہیں نہیں صرف سائنس کے علم میں انہوں نے اضافہ کیا بلکہ علمی ایجادوں کو بھی فروغ دیا ہے، بلکہ انہوں نے کیا ایجادات میں بھی کافی اہم رول ادا کیا۔ تو کل ہم اس کا جو نیکسٹ جو ہے اقتباس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟